بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله وعلم هذه ثلاثة مباحث في الموضوع. یہاں سے لے کر اگلے صفحہ 69 میں جو چوتھی لکیر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وفیہ نظر آ رہا ہے. یہاں تک شارح رحمت اللہ علیہ نے علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے متن کی تشریح کی ہے. توجہ ہے. وفیہ نظر سے پھر قولہ کے آخر تک، یعنی صفحہ نمبر 71 کا جو پہلا لفظ ہے نا تلویح کا للمنطق، یہاں تک تقریباً 3 اعتراضات کیے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ صرف اور صرف وہی المسائل وفیہ نظر تک ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وہی باتیں جو متن میں ہم نے پڑھی تھیں پچھلے سبق کے اندر، جن کی کافی ساری تشریح ہم نے متن کے سبق میں ہی کر دی تھی. بالکل وہی باتیں ہیں، تھوڑی سی تعریض کرے گا، جیسا کہ شارح رحمت اللہ علیہ کی عادت بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ یہاں پر جمہور محققین کے خلاف گئے ہیں ہمارے ماتن. صحیح، اس لیے پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں. صحیح ہے جی. زکا چکا میں خبری چھ تشریح اغا متن کے موخ وضاحت سره یلی دي د ځکه هغه خبرې دي، نوې خبره پکې نشته ده، صرف مثالونه وغیرہ ورکړي دي، نورم خبره واضح کړي ده. هغه مثالونه وغیرہ ما تاسو ته متن سره ذکر کړیو، ټول پاسه متن مو تشریح سره یاله. صحیح ده. مخکې جنازې تم تلل دي، قاری صاحب رور چې وفات شوی کنه محمود قاری صاحب، نو د دې وجه نه چې دا اور پسې دا شرع قاعد بیا یو. صحیح ده چې خبره مختصر شي. ورې مفتی صاحب ګنټم د کنه غنه مولا باندې ټیم روا خستلو. قوله وعلم هذه 3 مباحث، یہ 3 بحثیں ہیں فی الموضوع، اور تینوں بحثوں کا تعلق موضوع سے ہے. پہلی بحث چل رہی ہے اور اس بحث کا عنوان کیا ہے کہ آیا متعدد چیزیں ایک علم کا موضوع بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی. صحیح. اس میں کتنے قول تھے؟ 3، یعنی 3 صورتیں تھی. قول نہیں کہو، کتنی صورتیں تھی اس کی؟ 3. 2 صورتوں میں نہیں بن سکتی، 1 صورت میں بن سکتی ہے. بیان کیا تھا نا متن میں، خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں. اگر مبحوث ان ہو، اضافت بین الشیئین ہے. کیا کہا میں نے؟ اگر مبحوث ان ہو اضافت بین الشیئین ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو عوارض ناشی ہوں گے دونوں مضافین سے، یا صرف ایک مضاف سے. اگر عوارض ناشی ہیں دونوں مضافین سے تو پھر ایک علم کا موضوع 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، بلکہ دونوں چیزیں ہوں گی. اور اگر عوارض ناشی ہیں احد المضافین سے، ایک مضاف سے، دونوں سے نہیں، تو پھر ایک علم کا موضوع 2 چیزیں نہیں ہوں گی، ایک ہی چیز ہوگی. پہلے کی مثال اصول فقہ سے دی تھی، دوسرے کی مثال منطق سے دی تھی. اصول فقہ کا موضوع اثبات الادلہ للاحکام ہے. ادلہ سے بھی عوارض ناشی ہیں، احکام سے بھی عوارض ناشی ہیں. ادلہ کا عام ہونا، خاص ہونا، مشترک ہونا، مؤول ہونا، متواتر ہونا، مشہور ہونا.
توجہ ہے؟ حکم کا جو ہے واجب ہونا، عقوبت ہونا، معونت ہونا، عبادت ہونا، یہ عوارض ایسے ہیں جو احکام سے ناشی ہیں. تو عوارض ناشی ہیں کلل مضافین سے، دونوں مضافین سے، لہذا ایک علم کا موضوع دو چیزیں ہوں گی. سمجھے؟ اگر عوارض ناشی ہوں ایک مضاف سے تو پھر اس صورت کے اندر ایک علم کا موضوع دو چیزیں نہیں ہوں گی، ایک ہی چیز ہوگی. مثال کس چیز سے دی تھی؟ منطق سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ وہاں پر عوارض جو ناشی ہیں وہ صرف اور صرف موصل سے ہے، موصل الیہ سے نہیں ہے. سمجھے؟ اور تیسری صورت وہ ہے کہ مبحوث عنہ بالکل اضافت ہی نہ ہو، مبحوث عنہ بالکل اضافت ہی نہ ہو، جس طرح کے فقہ. سمجھے؟ تو وہاں پر بھی ایک علم کا موضوع ایک ہی ہوگا، تعدد اس کے اندر نہیں ہوگا. جس طرح فعل مکلف یہ موضوع ہے کس کا؟ فقہ کا. فعل مکلف نام ہے کس چیز کا؟ حرمت کا، وجوب کا. سمجھے؟ اس میں کسی قسم کی اضافت نہیں ہے. دیکھیں جی، هذه ثلاثة مباحث، یہ تین بحثیں ہیں فی الموضوع، موضوع کے بارے میں. اوردہا وارد کیا ہے ماتن نے ان تین بحثوں کو. اوردہا کس نے؟ ہاں کس کو؟ ان تینوں بحثوں کو مخالفا لجمہور المحققین، جمہور محققین کے مخالف. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تینوں بحثوں کے اندر ماتن جمہور محققین کے خلاف گئے. یتعجب منها الناظر فیہا، تعجب کرتا ہے ان سے دیکھنے والا ان مباحث میں، تعجب کرتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، منہا ان مباحث کو دیکھتے ہوئے، الناظر وہ شخص جو دیکھنے والا ہے، فیہا ان مباحث کو. سمجھے؟ الواقف علی کلام القوم، لیکن تعجب کب کرے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حیران کب ہوگا؟ الواقف علی کلام القوم، شرط یہ ہے کہ وہ محققین قوم کے کلام سے واقف بھی ہو. اگر وہ محققین کے کلام سے واقف نہیں ہے تو پھر وہ تعجب بھی نہیں کرے گا. القوم سے مراد کیا ہے؟ محققین. سمجھے؟ جو واقف ہو علی کلام القوم، محققین کے کلام پر، فی ھذا المقام، اس مقام میں. تو اب تشریح کر رہا ہے، پہلے تھوڑا طنز کر لیا ماتن کے اوپر. الاول، پہلی بحث یہ ہے ان اطلاق القول بجواز تعدد الموضوع ہے، کہ اطلاق قول کا یعنی مطلقاً یہ کہنا بجواز تعدد الموضوع کہ تعدد موضوع جائز ہے. وَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْإِثْنَيْنِ، اگرچہ وہ دو سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ ماتن نے کہا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا متن کے سبق میں کہ جمہور محققین کا مسلک یہ ہے کہ ایک علم کا موضوع مطلقاً متعدد چیزیں بن سکتی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الاول، ماتن کہتا ہے کہ سب سے پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ ان اطلاق، یعنی پہلی بحث یہ ہے کہ ان اطلاق القول بجواز تعدد الموضوع، مطلقاً قول کرنا، اطلاق القول مطلقاً قول کرنا بجواز تعدد الموضوع کہ جائز ہے موضوع کا متعدد ہونا. وَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْإِثْنَيْنِ، اگرچہ وہ دو سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے. بل التحقیق، بلکہ تحقیق یہ ہے جو اوپر ماتن نے بیان کر دی اور نیچے شارح اس کی شرح کر رہے ہیں.
یہاں پر علامہ تفتازانی نے فوق الاثنین کہا، اسے چاہیے تھا کہ اثنین کہتا. کیا کہتا؟ کیونکہ اوپر جو ماتن نے کہا وہ بھی اثنین کہا تھا، یعنی مثال اثنین کی دی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بل التحقیق، اصل میں یوں ہے بل یقول الماتن التحقیق، سمجھے؟ بلکہ ماتن کہتا ہے کہ تحقیق یہ ہے ان المبحوث عنہ فی العلم، یہاں صرف اور صرف ماتن کے طرز پر تشریح ہے کچھ وضاحت کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ بلکہ ماتن کہتا ہے التحقیق، تحقیق یہ ہے ان المبحوث عنہ فی العلم، کہ مبحوث عنہ علم کے اندر اما ان یکون اضافتا بین الشیئین او لا، یا تو ہوگا یہ مبحوث عنہ اضافت بین الشیئین او لا، یا مبحوث عنہ اضافت بین الشیئین نہیں ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ حسر ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اما ان یکونا، یا تو ہوگا یہ مبحوث عنہ، یا تو ہوگا یہ موضوع اضافتم بین الشیئین، سمجھے؟ اضافت دو چیزوں کے درمیان، او لا، یا مبحوث عنہ اضافت بین الشیئین نہیں ہوگا. ٹھیک؟ اگر اضافت بین الشیئین ہو تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو. یا تو عوارض ناشی ہوں گے دونوں مضافین سے یا نہ. صحیح ہے؟ ایسے ہی تھا نا؟ اگر عوارض ناشی ہیں دونوں مضافین سے جس طرح کے اصول فقہ میں، تو ایک علم کا موضوع دو چیزیں بن سکتی ہیں، اور اگر عوارض ناشی ہیں ایک مضاف سے تو پھر ایک علم کا موضوع دو چیزیں نہیں ہوں گی، ایک ہی چیز ہوگی، جس طرح کے منطق میں. صحیح ہے؟ یہاں تک سمجھا؟ اما ان یکون اضافتا بین الشیئین، یا تو ہوگا یہ مبحوث عنہ، یکونا کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ مبحوث عنہ. یا تو ہوگا یہ مبحوث عنہ اضافت بین الشیئین، دونوں کو ہم نے واضح کر دیا نا بار بار. او لا، یا بالکل سرے سے اضافت ہوگی ہی نہیں، جس طرح کے علم فقہ کے اندر جب اضافت ہی نہیں ہے تو عوارض ناشی ہوں گے کیسے؟ دو مضافوں سے. دو مضاف تو اس کے ہیں ہی نہیں، سمجھے؟ اضافت ہے ہی نہیں. جب اضافت ہے ہی نہیں تو پھر علم کا جو موضوع ہوگا وہ بھی ایک ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی، دیکھیں فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، ایک لکیر چھوڑ دی. اچھا، اما ان یکون اضافتم بین الشیئین او لا، وعلی الاول، پہلی صورت میں، پہلی صورت او لا والی ہے یا اضافتن بین الشیئین والی ہے؟ اضافت بین الشیئین والی. وعلی الاول، اور پہلی صورت میں، یعنی اگر اضافت بین الشیئین ہو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، اس کی پھر دو حالتیں ہیں، وہ پھر دو حال سے خالی نہیں ہے. پہلی حالت اما ان یکون العوارض التي لها دخل في المبحوث عنه بعضها ناشیا عن احد المضافین وبعضها ناشیا عن المضاف الاخر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلی صورت میں یا تو ہوں گے وہ عوارض جن کو دخل ہے مبحوث عنہ کے اندر، بعض ان میں سے پیدا ہونے والے ہوں گے ایک مضاف سے، اور بعض ان عوارض میں سے پیدا ہونے والے ہوں گے عن المضاف الاخر، دوسرے مضاف سے، یعنی دونوں سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ او لا، کیا؟ یا ایسا نہیں ہوگا، صرف ایک
سے ہوں گے یا بالکل اضافت ہوگی ہی نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، اگر بات اسی طرح ہے، اگر بات کس طرح ہے، أَن يَكُونُ الْمَبْحُوثُ اضافتاً، یعنی اگر مبحوث انہو کیا ہے، اضافت ہے، فموضوع العلم کلا المضافین، تو پھر اس علم کا موضوع دونوں مضافین ہیں، کما وقع البحث فی الاصول، جس طرح کے واقع ہو چکی ہے بحث اور آ چکی ہے بحث علم اصول فقہ میں، فی الاصول عن اثبات الادلۃ للاحکام، اثبات ادلہ للاحکام سے، والاحوال التي لها دخل فی ذلک، اور جس طرح کے بحث واقع ہو چکی ہے ان حالات سے جن کو عمل دخل ہے، فی ذلک اثبات الادلہ للاحکام کے اندر۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ بعضها ناشن عن الدلیل، بعض ان میں سے پیدا ہونے والے ہیں دلیل سے، بعضها کیا، بعضها کی ہا ضمیر کس چیز کی طرف راجع ہے؟ احوال کی طرف۔ احوال نام ہے کس چیز کا؟ عوارض ذاتی کا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ بعض ان احوال میں سے، بعض ان عوارض میں سے، یعنی یہ بعض عوارض جو ہیں ناشن عن الدلیل، یہ پیدا ہونے والے ہیں کس چیز سے؟ دلیل سے۔ دلیل سے کون سے عوارض پیدا ہوتے ہیں؟ کل عموم، جس طرح کے دلیل کا عام ہونا، یہ دلیل کی ایک حالت ہو گئی، والاشتراک، اور اسی طرح دلیل کا مشترک ہونا، سمجھے؟ یہ دلیل کی دوسری حالت ہو گئی، والتواتر، اور اسی طرح دلیل کا متواتر ہونا، یہ دلیل کی تیسری حالت ہو گئی۔ صرف مثالیں دے دی، عموم کہہ کر خصوص کو قیاس پہ چھوڑ دیا، اشتراک کہہ کر تأویل یعنی مؤول کو قیاس پر چھوڑ دیا، متواتر کہہ کر مشہور وغیرہ کو اور خبر واحد کو قیاس پر چھوڑ دیا، سمجھے؟ قل للہ المشرق والمغرب، قرآن نے کہا مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، تو مشرق اور مغرب کا ذکر کر کے شمال جنوب کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ بیدک الخیر، سمجھے؟ بیدک الخیر، بیدک الخیر کہہ کر شر کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وَبَعْضُهَا عَنِ الْحُكْمِ، بعض احوال اور عوارض وہ ناشی ہوتے ہیں حکم سے، عن الحکم اے ناشن عن الحکم، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض عوارض اور حالات جو ہیں وہ ناشی ہوتے ہیں کس چیز سے؟ حکم سے، لِكَوْنِهِ عبادتاً، جیسے ہونا اس حکم کا عبادت، او عقوبتاً یا عقوبت، فموضوعہ، تو پھر موضوع اصول فقہ کا الادلۃ والاحکام جمیعاً، ادلہ بھی ہوں گے احکام بھی ہوں گے، جمیعاً اکٹھے، یعنی دونوں کے دونوں۔ فموضوعہ اے اذا کان الامر کذالک، اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اس طرح ہے، کس طرح ہے معاملہ کہ بعض عوارض وہ ناشی اور پیدا ہونے والے ہیں ایک اضافت سے، بعض عوارض پیدا ہونے والے ہیں دوسری اضافت سے، فموضوعہ الادلۃ والاحکام جمیعاً، تو پھر موضوع علم اصول فقہ کا وہ بھی دو چیزیں ہوں گی، ادلہ بھی ہوں گے احکام بھی ہوں گے، صرف ایک نہیں ہوگا، جمیعاً دونوں ہوں گے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَبْحُوثُ عَنْهُ اضافةً، دوسری صورت، اور جب نہ ہو مبحوث عنہ اضافت، بالکل اضافت ہی نہ ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کما فی الفقہ، جس طرح کے فقہ کے اندر، فی الفقہ کہا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فی اصول الفقہ نہیں کہا،
آیا ہمارا سمجھ میں؟ کیونکہ یہاں فی الفقہ سے مراد علم فقہ ہے، علم اصول فقہ نہیں ہے. علم فقہ اور ہے، علم اصول فقہ اور ہے. فقہ اور چیز ہے، اصول فقہ اور چیز ہے. فقہ نام ہے مسائل کا، اصول فقہ نام ہے علم فقہ کے اصول اور قواعد کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقہ کے اندر جزیات کی بھرمار ہوتی ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے. علم اصول فقہ کے اندر مسائل فقہ صرف بطور مثال ہوتے ہیں، اصل مقصود اصول فقہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے، ان کے اصول ہوتے ہیں، قواعد اور قوانین ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصول فقہ نام ہے فقہ کے قوانین کا. کس چیز کا؟ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مولانا سے پوچھ ہوئی. اب دوسری صورت، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَبْحُوثُ عَنْهُ إِضَافَةً، جب بالکل مبحوث عنہ اضافت ہی نہ ہو، جب بالکل مبحوث عنہ اضافت ہی نہ ہو. جب اضافت نہیں ہوں گی تو پھر عوارض ناشی من کل المضافین ہوں گے کیسے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کما فی الفقہ، جس طرح کے علم فقہ کے اندر، اصول فقہ نہ بلکہ صرف فقہ، یعنی توضیح، تلوی اور حسامی نہ بلکہ کنز اور ہدایہ، در مختار اور رد المختار، شامی اور عالمگیری، یہ مراد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ توضیح تلوی مراد نہ، حسامی مراد نہ، اصول شاشی اور نور الانوار مراد نہ. توجہ ہے؟ کما فی الفقہ، جس طرح کے فقہ کے اندر الباحث عن وجوب فعل المکلف، وہ فقہ جو بحث کرتی ہے عن وجوب فعل المکلف و حرمتہ، فعل مکلف کے وجوب اور حرمت سے، وغیر ذالک، وغیرہ وغیرہ سے، ندب استحباب کراہت سے. تو اس صورت میں بھی علم کا موضوع کتنی چیزیں ہوں گی؟ ایک. یہ دوسری صورت ہو گئی. ٹھیک ہے. نمبر تیسری صورت، او کانا اضافتن، او کانا اے کان المبحوث عنہ اضافتن، مبحوث عنہ کیا ہو؟ اضافت ہو. لیکن لا دخل للاحوال الناشئۃ عن احد المضافین فی المبحوث عنہ، لیکن کوئی دخل نہ ہو احوال ناشیہ کو عن احد المضافین، احد المضافین سے، فی المبحوث عنہ، مبحوث عنہ کے اندر دونوں سے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف ایک مضاف سے ہو. احد المضافین کو کوئی تعلق نہ ہو، احوال ناشیہ کو کوئی تعلق نہ ہو احد المضافین سے، احد المضافین سے ہو اور احد المضافین سے نہ ہو، یعنی دونوں سے نہ ہو، جمیعاً سے نہ ہو، صرف ایک سے ہو. یہ مطلب ہے. اس عبارت کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں. تیسری صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکانا اضافتن سے. اوکانا، کانا کا اسم کیا ہے؟ مبحوثن ہو، یا ہو مبحوثن ہو اضافتن، اضافت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اضافت تو ہے، لیکن لا دخل للاحوال الناشیۃ، لیکن نہیں ہے کوئی دخل احوال ناشیہ کو، پیدا ہونے والے عوارض کو، عن احد المضافین، دونوں مضافوں میں سے ایک مضاف سے، صرف ایک سے ہے، یعنی دونوں سے نہیں ہے. فی المبحوث عنہ، مبحوث عنہ کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے. کما فی المنطق، جس طرح کے علم منطق کے اندر کہ وہاں پر اضافت بین الشیئین تو ہے لیکن عوارض ناشی عن احد المضافین ہے، کلا المضافین نہیں ہے. سمجھا؟ کما فی المنطق، جس طرح کے علم منطق کے اندر الباحث، وہ علم منطق جو بحث کرنے والا ہے، کس چیز سے بحث کرتا ہے؟ ان ایصال تصور او تصدیق الا تصور او تصدیق،
ایصال تصور سے اور ایصال تصدیق سے کس چیز کی طرف؟ الی تصور او تصدیق، تصور اور تصدیق کی طرف. عن ایصال تصور او تصدیق، یہ نام ہے تصور موصل اور تصدیق موصل کا. الی تصور او تصدیق، یہ نام ہے تصور موصل الیہ اور تصدیق موصل الیہ کا. نہیں سمجھا؟ عن ایصال تصور او تصدیق، یہ نام ہے تصور معلوم اور تصدیق معلوم کا. الی تصور او تصدیق، یہ نام ہے تصور مجہول اور تصدیق مجہول کا، جس کو حاصل کیا جاتا ہے تصور معلوم اور تصدیق معلوم کے ذریعے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ولا دخل، اور نہیں ہے دخل لاحوال التصور والتصدیق الموصل الیہ. سمجھا؟ نہیں ہے دخل ان احوال کو جو حالات تصور اور تصدیق موصل الیہ کے ہیں، فی ذالک، اس مبحوث انہو کے اندر، بلکہ مبحوث انہو کے اندر جو دخل ہے تو وہ کس چیز کو ہے؟ کون سے احوال کو ہے؟ تصور اور تصدیق موصل کو ہے، جن میں ایصال ہے. علی ما قررہ المصنف رحمہ اللہ فیما سبق، جس طرح کے ماتن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بیان کر دیا، اشارہ اس کی طرف بھی کر دیا. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ فالموضوع لا يكون الا واحدا اي اذا كان الامر كذلك، جب بات اسی طرح ہے کہ علم منطق کے اندر جو عوارض ناشی ہیں وہ کلا المضافین سے نہیں ہیں بلکہ احد المضافین سے ہیں. اذا كان الامر كذلك، جب بات اسی طرح ہے کہ وہاں پر عوارض جو ناشی ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کس سے ہوتے ہیں؟ موصل سے ہوتے ہیں، موصل الیہ سے نہیں ہوتے ہیں. جب بات اسی طرح ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے نتیجہ؟ کیا نکلا؟ فالموضوع لا يكون الا واحدا، پھر موضوع نہیں ہوگا مگر ایک ہی ہوگا. مگر آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لأن اختلاف الموضوع، کیونکہ مختلف ہونا موضوع کا، یوجب اختلاف المسائل، وہ ثابت کرتا ہے مسائل کے مختلف ہونے کو. یعنی جب موضوع زیادہ ہوں گے تو مسائل بھی کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. جب موضوع دو ہوں گے تو پھر مسائل بھی دو طرح کے ہوں گے. یہ مطلب ہے. توجہ ہے؟ الموجب لاختلاف العلم، اور یہ اختلاف مسائل یہ ثابت کرنے والا ہے علم کے مختلف ہونے کو. یعنی پھر علم بھی کیا ہو جائیں گے؟ مختلف ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے. ضرورت، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے، ان العلم انما یختلف باختلاف المعلومات، کہ علم وہ مختلف ہوتا ہے معلومات کے مختلف ہونے سے. وہی المسائل، معلومات کے مختلف ہونے سے مراد کیا ہے؟ مسائل کا مختلف ہونا. بس. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله واعلم هذه ثلاثة مباحث في الموضوع. یہاں سے لے کر اگلے صفحہ 69 میں جو چوتھی لکیر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وفیہ نظر، نظر آ رہا ہے؟ یہاں تک شارح رحمت اللہ علیہ نے علامہ تفتر